لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الرابع الاسم المعرب. الفصل الثالث الاسم المعرب علی نوعین. بحث جو ہے میرے عزیزو ہماری اس میں چل رہی ہے کہ ہم نے کہا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے اسم معرب، ایک ہے اسم مبنی. اسم مبنی کی بحث انشاءاللہ بعد میں کرنی ہے، اس کا باب ہی بعد میں شروع ہوگا، الباب الثانی کہیں گے. ٹھیک ہے، ابھی پہلا باب چل رہا ہے ہمارا اسم معرب کے بارے میں، اور اسم معرب کے اندر انہوں نے کہا کہ جو مطالب بیان کرنے ہیں ان میں ایک مقدمہ ہیں، اور اس مقدمے اس میں معرب جو جب شروع کیا ہے تو اس کے اندر کہا مقدمے میں 3 فصلیں ہیں. پہلی فصل اسم معرب کی تعریف کے بارے میں تھی، دوسری فصل جو ہے اسم معرب کے اعراب کے بارے میں تھی میرے عزیزو، جو گزشتہ ہمارا درس تھا. آج جو بحث ہو رہی ہے اسی مقدمہ کی تیسری فصل میں اسم معرب کی مقدمہ کی تیسری فصل جو ہے وہ اسم معرب کی اقسام کے بارے میں ہے. اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف. اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف. ٹھیک ہے. اچھا، اسم منصرف کسے کہتے ہیں؟ اسم منصرف اسے کہتے ہیں کہ جس میں اسباب معنی صرف کے 2 سببوں میں سے، ٹھیک ہے، کوئی سبب نہ پایا جائے یا ایک نہ پایا جائے جو کہ 2 کا قائم مقام ہو. یعنی منصرف کیا ہوا؟ اس میں منصرف وہ اسم ہے جس میں 9 اسباب میں سے 2 سبب نہ پائے جائیں، ٹھیک ہے، یا ایک نہ پایا جائے جو کہ 2 کا قائم مقام ہو. یہ ہے اسم منصرف. اسم منصرف کا اگر ہم تھوڑا دیکھیں نا کہ منصرف کیوں کہا ہے، تنوین کی نا یہ اس کی تعریف ہے. میں آپ کو اس کے اندر اور تھوڑا سا لے جانا چاہ رہا ہوں کہ منصرف یعنی، ٹھیک ہے، منصرف تنوین کی ایک قسم ہے صرف میرے عزیزو. تنوین کی ایک قسم کا نام تنوین صرف ہے. اور باب منصرف کون سا ہے جی؟ باب کس باب سے آیا ہے؟ باب انفعال ہے. باب انفعال ہی ہوتا ہے ثلاثی مجرد سے کیا کرتا ہے جان؟ مطاوع اور اثر پذیری کو قبول کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب مثلا اگر میں کہوں ان کسبا یعنی کسب کو قبول کرنے والا، ان صرفا صرف کو قبول کرنے والا، صرف یعنی تنوین. تو منصرف کیا ہوا؟ یعنی وہ اسم جو تنوین کو قبول کرنے والا ہو. اسم منصرف اگر آپ اس کو دیکھیں، منصرف صرف یعنی تنوین، منصرف یعنی تنوین کو قبول کرنے والا. اور پھر جب ہم دوسری بات کرنی ہے غیر منصرف کی تو اس میں ایٹومیٹک آپ جان لیں کہ غیر منصرف کیا یعنی وہ جو تنوین کو قبول نہ کرے. غیر منصرف یعنی وہ اسم جو تنوین کو قبول نہ کرے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں منصرف کی تعریف کیا کی ہے ہم نے؟ یہ تو اس کے لفظ کے بارے میں بتایا نا تاکہ ہم تھوڑا اور بہتر طریقے سے کہ منصرف کسے کہتے ہیں. منصرف وہ اسم ہے، ٹھیک ہے، جس میں اسباب معنی صرف کے 2 سبب یا ایک سبب نہ پایا جائے جو 2 کا قائم مقام ہو، جیسے زیدن. ٹھیک ہے. یہ آگا جان اس میں منصرف کی تعریف. سوال، اس میں منصرف کا حکم کیا ہے؟ اس میں منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں یعنی ضمہ، فتح، کسرہ
مع تنوین، تنوین کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ تنوین سے مراد وہی تنوین صرف ہے، تنوین صرف مراد ہے یہاں، تنوین کی جو قسم ہے تنوین کے ساتھ آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تعریف کی ہے، بعد میں حکم بیان کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حکم اس وقت لگتا ہے نا جب کسی چیز کی شناخت ہو، معلوم ہونے کے بعد اس چیز کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے۔ تو اس میں منصرف کی تعریف کر دی، تعریف کرنے کے بعد اس کا حکم بیان کیا ہے۔ اب میرے عزیزو دوسری چیز کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ غیر منصرف ایک تو یہ آپ اس لیے کہیں غیر منصرف یعنی وہ اسم جو تنوین کو قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کتاب کے مطابق کیا کہیں گے؟ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں 9 اسباب میں سے 2 سبب یا 1 سبب پایا جائے جو کہ 2 کا قائم مقام ہو۔ تعریف ہو گئی جی غیر منصرف کی۔ غیر منصرف کا حکم کیا ہے؟ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتی ہے۔ اس پر نہ کسرہ آ سکتا ہے میرے عزیزو، نہ اس پر تنوین آتی ہے، اور جری حالت میں یعنی جب کسرہ آنا چاہ رہا ہے تو اس کی جری حالت فتح کے ساتھ ہوتی ہے۔ تمام جی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں سے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے کہا 9 اسباب، اسباب معنی صرف، اسباب معنی صرف، ٹھیک ہے، جو اسباب معنی صرف ہیں 9، وہ 9 سبب کیا ہیں جی؟ 9 سبب کیا ہیں اسباب معنی صرف؟ اسباب معنی صرف 9 ہیں، اور وہ یہ ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدہ، تانے، یہ ہیں جن کے بارے میں بات کی ہے غیر منصرف کے، اس میں 2 پائے جائیں یا 1 پایا جائے جو کہ 2 کا قائم مقام ہو۔ ان 9 اسباب کی بات ہو رہی تھی۔ 9 اسباب کون سے ہیں جی؟ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدہ، تانے، ٹھیک ہے میرے عزیزو۔ اب نا ان 9 اسباب کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی مختصر کر کے، ٹھیک ہے، ان کی وضاحت میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ پہلی مثلاً اب عدل ہے۔ عدل کسے کہتے ہیں جی؟ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کی تعریف میں فرماتے ہیں عدل یہ ہے فَهُوَ تَغْيِيرُ اللَّفْظِ مِنْ صِيغَةِ الْأَصْلِيَّةِ إِلَى صِيغَةٍ أُخْرَى۔ عدل کیا ہے؟ لفظ کا تغییر اللفظ من صیغۃ الاصلیہ، لفظ کا اصلی صیغہ سے تبدیل ہو کر دوسرے صیغہ میں تبدیل ہو جانا۔ کیا مطلب؟ صیغہ اصلیہ یعنی خلقت اصلیہ، لفظ کی جو اپنی اصلی خلقت ہے اور اصل میں جو وہ لفظ تھا اس سے تبدیل ہو کر دوسرے لفظ میں بدل جائے، اسے عدل کہتے ہیں۔ عدل کیا ہے جی؟ لفظ کا اپنے اصلی صیغہ سے تبدیل ہو کر دوسرے صیغہ میں تبدیل ہو جانے کو کیا کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں۔ صیغہ اصلی سے مراد خلقت اصلی یعنی اس کی جو اول خلقت ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اچھا یہ انسان آپ دیکھتے ہیں، سر تپا انسان کو دیکھیں، انسان کو آپ نے دیکھا یہ اس کی خلقت اصلی ہے، صحیح سالم ماشاءاللہ، 2 آنکھیں، 2 کان، ہاتھ، ٹھیک ہے، پاؤں، سارا کچھ آپ نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، مکمل، یہ صحیح سالم انسان ہے۔ لیکن اگر ایک انسان پیدا ہو جس کا فرض کر لیں 5 انگلیوں کی بجائے 6 انگلیاں ہوں، ہاتھ کٹا ہوا ہو، پاؤں نہ ہو، خدا نخواستہ اللہ تمام کو سلامتی عطا فرمائے، ٹھیک ہے، فرض کر لیں اگر کوئی اس طرح پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ یہ عدل ہے، کیونکہ وہ خلقت اصلیہ سے، خلقت اصلی صحیح سالم ہونا تھا، اس خلقت اصلیہ کے اوپر وہ پیدا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بھی یہاں آ جائیں تو عدل کیا ہے؟ لفظ کا اپنے اصلی صیغہ یعنی اصلی شکل سے دوسرے صیغہ کی طرف تبدیل ہو جانے کو عدل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا عدل کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں میرے عزیزو، ایک ہوتا ہے عدل تحقیقی، ایک ہوتا ہے عدل تقدیری۔ عدل کی 2 قسمیں، عدل تحقیقی، عدل تقدیری، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ جی عدل تحقیقی کسے کہتے ہیں؟ عدل تحقیقی وہی ہے کہ لفظ اپنے اصلی صیغہ سے تبدیل ہو کر دوسرے صیغہ میں بدل جائے،
تغییر اللفظ من صیغۃ الاصلی الی صیغۃ اخری، لفظ اپنے صیغہ سے تبدیل ہو کر دوسرے صیغہ میں بدل جائے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اصلی صیغہ کی بھی اطلاع ہے۔ کیا مطلب؟ ہم جانتے ہیں کہ اصل میں یہ تھا اور اس سے تبدیل ہو کر یہ صیغہ بن گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عدل تحقیقی۔ عدل تحقیقی یعنی کیا میرے عزیزو؟ جس کی آپ کو اصل کا بھی پتہ ہو، اصل یہ تھی اس سے تبدیل ہو کر یہ آیا، اسے کہتے ہیں عدل تحقیقی۔ اور ایک ہے عدل تقدیری۔ عدل تقدیری یعنی عدل فرضی۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی آگا جان، کہ آپ کہیں فلاں صیغہ سے تبدیل ہو کر یہ آیا ہے اور ہمیں پتہ ہو، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اصل یہ تھی اس سے تبدیل ہو کر آیا، بلکہ فرض کیا گیا ہے۔ فرض کیسے کیا گیا ہے؟ ایک صیغہ ہے مثلا عمر، ٹھیک ہے، یہ غیر منصرف استعمال ہوا ہے، غیر منصرف استعمال ہوا ہے۔ ایک سبب تو ہمیں مل گیا، علمیت ہے، دوسرا سبب ہمیں مل نہیں رہا تھا، دوسرا سبب تھا کوئی نہیں، ویسے استعمال عربوں نے اس کو غیر منصرف کیا، تو پھر کیا ہوا؟ ایک سبب تھا، دوسرے کو فرض کر لیا گیا کہ عمر اصل میں عامر تھا، ظفر اصل میں مثلا ظافر تھا، تبدیل ہے کیا ہے اس صیغے سے، اس کو یہ فرضی ہم نے کیا ہے، ہمیں اس کی اصل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں عدل میرے عزیزوں تقدیری یعنی فرضی۔ میں تمام عزیزوں سے معذرت کر کے، جیسے نہیں عام طور پہ کہتے ہیں جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ تو ہم لوگ نہیں بولیں گے نا، ٹھیک ہے، بطور عوام معنی کیا ہے؟ یہ ایک بطور جھوٹ کہا گیا ہے کہ مثلا اصل میں وہ تھا، وہاں سے تبدیل ہو کر یہ آیا ہے، ورنہ جھوٹ موٹ تو کوئی نہیں بولنا، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا ہے کہ فرض کر لیا گیا ہے کہ وہ تھا، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، کوئی نہیں پتہ، ٹھیک ہے، کیونکہ صیغہ غیر منصرف استعمال ہو تو ہم نے فرض کر لیا ہے کہ اصل میں وہ تھا، وہاں سے تبدیل ہو کر یہ آیا ہے، ٹھیک ہے میرے عزیزو، یہ ہے عدل تقدیری۔ ٹھیک، اب یہ جو عدل تقدیری ہے، عدل تقدیری وزن، دو سبب چاہیے نا، عدل تقدیری وزن فعل کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ عدل جو ہے ایک سبب عدل ہوگا، دوسرا وزن فعل نہیں ہو سکتا، قیامت تک عرض کر رہا ہوں، عدل کے ساتھ دوسرا وزن فعل جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر عدل کے ساتھ دوسرا سبب آئے گا تو یا علمیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے اور وصف کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میں یہ عبارت پڑھ رہا ہوں، پھر امید رہی مجھے یاد رہا تو یہ عرض کرنا ہے کہ عدل جو ہے وزن فعل کے ساتھ آپ نے کہا جمع نہیں ہو سکتا قیامت تک، وجہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، یہاں تک آپ توجہ فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع الاسم المعرب الفصل الثالث، تیسری فصل۔ الاسم المعرب علی نوعین، اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرفین بھی ٹھیک ہے، بدل بنائیں، منصرفون بھی ٹھیک ہے، احدھا مبتدا کی خبر بنا لیں۔ منصرفون، منصرف کیا ہے جی؟ وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبَانِ مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ، اس میں منصرف وہ ہے فیہ جس میں 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں، کزیدن، جیسے زید، یہ معذرت، لیس فیہ سببان من الاسباب التسعہ، مجھ سے اشتباہ، مجھے لگتا ہے غلط بات منہ سے نکلی ہے۔ منصرف کیا ہے؟ اس میں منصرف وہ ہے جس میں 9 اسباب میں سے 2 سبب نہ پائے جائیں، میرا آقا جان، نہ پائے جائیں، لیسا ہے، لیسا 2 سبب نہ پائے جائیں، کزیدن، ٹھیک ہے۔ اچھا، سببان کو لیسا کا کیا بناؤ گے؟ اسم، فیہ خبر مقدم، فیہ خبر مقدم بنے گی۔ وَيُسَمَّى مُتْمَكِّنًا، اس میں منصرف کو نام متمکن بھی رکھا گیا ہے، وَيُسَمَّى یعنی منصرف کو نام دیا گیا ہے متمکنا، متمکن کا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ 3 نام ہو گئے نا، اس میں معرب، اس میں منصرف، اس میں
متمکن، 3 نام آپ ایک چیز کے ہیں، ٹھیک ہے۔ منصرف بھی وہی ہے، اس میں متمکن بھی اسی اس میں منصرف کو کہتے ہیں عزیزو۔ اچھا سوال ہے، متمکن کو متمکن جی کیوں نام دیا جی؟ کیونکہ یہ حرکات ثلاثہ کو قبول کرنے کی قدرت رکھتا ہے نا، تمکن رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے حرکات ثلاثہ کی رفع نصب جر کی، تو اس لیے اس کو اس میں متمکن بھی کہا جاتا ہے۔ حکم آگا جان، اس میں منصرف کا حکم، وَحُکْمُهُ أَن تَدْخُلَهُ الْحَرْكَاتُ الثَّلَاثُ مَعَ التَّنْوِينِ۔ حکمہ مبتدا مضاف مضاف الیہ مل کر ان تدخلہ الحرکات الثلاث بنے گی خبر، ان تعویل مصدر میں لے جائے گا، تدخلو فعل، ہو مفعول کی، الحرکات الثلاث موصوف صفت مل کر تدخلو کا فاعل، حکمہ مبتدا ان تدخلہ الحرکات الثلاث، اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں منصرف پر 3 حرکات داخل ہوتی ہیں تنوین کے ساتھ۔ تنوین سے مراد کیا ہے؟ تنوین صرف، تنوین کی ایک قسم ہے تنوین صرف، تنوین سے مراد تنوین صرف کی طرف اشارہ ہے۔ مثل ان تقولا، مثلو کہ تم کہو گے جاءنی زیدن، ٹھیک ہے عزیزو، زیدن پڑھا کیونکہ یا فاعل چاہتا ہے، رأیتو زیدن، زیدن پڑھا، رأیتو فعل فاعل ہے، زیدن مفعول ہے، مررتو بزیدن با کی وجہ سے یہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا جس پر 3 حرکتیں آئی ہیں زید پہ آئیں نا، دون دن دن، جانی زیدن، زید میرے پاس آیا، رأیتو زیدن میں نے زید کو دیکھا، مررتو بزیدن میں زید کے پاس سے گزرا، وغیر منصرفن، اس کا عطف کہاں ہو رہا ہے؟ منصرفن، وغیر منصرفن، منصرف پہ عطف ہے، 2 قسمیں تھیں نا اس میں معرب کی، منصرفن وغیر منصرفن۔ غیر منصرف کیا آگا جان؟ وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا تَقُومُ مَقَامَهُمَا۔ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں، او واحدۃ منہا، یا ان میں سے ایک پایا جائے، تقوم مقامہما، جو 2 سببوں کا، ہما سببان، جو 2 سببوں کا قائم مقام ہو میرے عزیزو، ٹھیک ہے۔ اور غیر منصرف کو بلا، یہ تو تعریف اس کا حکم بتا دیا آپ کو، تعریف کر دی، لیکن وہ بات دیکھیں نا، غیر منصرف کو غیر منصرف کیوں کہتے ہیں جی؟ کیونکہ یہ تنوین کو قبول کرنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ تعریف ہو گئی جی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ جو آپ نے کہا 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں، ٹھیک ہے، 9 اسباب جی کون سے ہوتے ہیں؟ مثلاً جی 9 اسباب کیا ہیں؟ جواب والاسباب التسعۃ ہی، 9 اسباب ہے یا یہ ہیں، العدل والوصف والتانیث والمعرفۃ والعجمۃ والجمع والترکیب ووزن الفعل والالف ونون الزائدتان، عدل وصف تانیث معرفہ عجمہ جمع ترکیب وزن فعل الف نون زائدہ تان، و حکمہ، حکمہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ غیر منصرف، غیر منصرف حکمہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر بننا ہے مبتدا میرے عزیزو، ان لا تدخلہ الکسرۃ والتنوین، یہ ان لا تدخلو جا کے بنے گا اس کی خبر، تدخلو فعل ہو مفعول کی، الکسرۃ والتنوین معطوف ہو کر تدخلو کا فاعل، وحکمہ ان لا تدخلہ الکسرۃ والتنوین، غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتی، وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرْ مَفْتُوحًا، یکونو کون؟ یہ غیر منصرف، فی موضع الجر، جر کی جگہ پہ فتح ہوتی ہے، کما مرہ جیسے گزرا۔ اب عرض کیا ہے کہ یہ جو 9 اسباب ہیں یہ مجمل بات ہو گئی نا، اب ان کی کیا کرنا چاہتے ہیں اگر جان؟ تفصیل میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ امل عدلو، اما جو عدل ہے، فہوا تغییر اللفظ من صیغتہ الاصلیہ الی صیغۃ اخری، عدل کیا ہے لفظ کو تبدیل کرنا اصلی صیغہ سے دوسرے صیغہ کی طرف۔ اصلی صیغہ سے مراد کیا عرض کیا ہے؟ خلقت اصلیہ، اس کی اصلی شکل جب وہ تھا تو اس سے تبدیل ہو کر دوسرے صیغہ میں
تبدیل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ عدل کی دو قسمیں ہیں، وہو علی قسمین، عدل کی دو قسمیں ہیں، تحقیقاً و تقدیراً، تحقیقی عدل تحقیقی اور عدل تقدیری۔ فلا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، فلا یجتمع کا فاعل کون آگا جان؟ یہ عدل جمع نہیں ہوتا ہے وزن فعل کے ساتھ، اصلاً جمع نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ہی میرے خیال میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ عدل جو آپ کہہ رہے ہیں وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ سوال آگا جان، عدل وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ عدل کے 6 اوزان ہیں، ان 6 اوزان میں سے کوئی بھی فعل کا وزن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عدل کے 6 اوزان ہیں، ان میں کوئی بھی فعل کا وزن نہیں ہے، تو پھر عدل اور وزن فعل جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ عدل کے 6 اوزان جی مثلاً جی سنیں، فعال، ثلاث، مفعل، مثلث، فعل، عمر، فعل، امثے، فعلا، سہرا، فعال، کتام۔ یہ جو بتائی ہے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، یہ عدل کے 6 جو اوزان ہیں، ان میں سے کوئی بھی میرے عزیز و وزن فعل نہیں ہے، لہذا وجہ یہ ہے کہ جو فرما رہے ہیں فلا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، عدل وزن فعل کے ساتھ اصلاً جمع نہیں ہوتا ہے، اصلاً یعنی ابداً، اصلاً ابداً میں ہو کر مفعول فی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلْمِيَّةِ، یجتمع عدل جمع ہوتا ہے علمیت کے ساتھ، کا عمرا و ظفرا، ٹھیک ہے۔ ایک علمیت ہے اور دوسری عدل ہے، البتہ عدل کون سا آگا جان؟ عدل تقدیری ہے دونوں میں، کیونکہ عمر اور ظفر ہم نے کیا فرض کیا؟ عمر عامر تھا، ظفر ظافر تھا، تقدیری فرضی کیا ہے، اصل یہ تھے اور یہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے جو ہے آگا جان علمیت ہے۔ وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْوَصْفِ، عدل علمیت کے ساتھ جمع ہوتا ہے، وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْوَصْفِ، اور عدل وصف کے ساتھ جمع ہوتا ہے، کا ثلاث و مثلث و اخر و جمع۔ توجہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ عدل وصف کے ساتھ جمع ہوتا ہے، جیسے ثلاث، مثلث، اخر، جمع۔ کیسے بلا؟ یہ کیا ہے؟ ثلاث اور مثلث، یہ ثلاث میرے عزیزو کہاں سے تبدیل ہو کر آیا ہے؟ علماء نے فرمایا ہے ثلاث اصل میں تھا ثلاثتن، ثلاثتن، ثلاث کی اصل جو اصل خلقت تھی نا، ٹھیک ہے، اصلی صیغہ جس سے تبدیل ہوا ہے ثلاث، وہ تھا ثلاثتن، ثلاثتن، ٹھیک ہے۔ ثلاثتن، ثلاثتن سے بنا ہے ثلاث۔ مثلث کیا تھا؟ یہ بھی تھا ثلاثتن، ثلاثتن، اس سے بنا مثلث۔ اوخر جو ہے، اوخر، یہ اصل میں کیا تھا؟ بعض نے فرمایا الآخر، الآخر یا آخر و من، دو باتیں کی ہیں، الآخر یا آخر و من تھا۔ جمع کیا تھا اصل میں؟ جمع، جماع یا جماوات، جماع یا جماوات تھا، جس سے تبدیل ہو کر آگا جان یہ جمعہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر بات کیا ہوئی آگا جان؟ اصل تو آپ کو بتا دی، وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْوَصْفِ، عدل وصف کے ساتھ جمع ہوتا ہے، جیسے ثلاث، ٹھیک ہے، و مثلث و اوخر و جمع، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب آگا جان؟ ان میں یہ ایک تو ثلاث، مثلث، اوخر، جمع میں ایک تو وصف پایا جا رہا ہے، اور دوسرا اس کے اندر کیا آگا جان؟ عدل ہے۔ عدل اور وصف دو سبب ہو گئے تو یہ غیر منصرف ہو گیا۔ لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں، بعض نے نا ایک بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں آگا جان وصف جو ہے نا وہ مشتق ہوتا ہے، عدد میں تو وصف نہیں ہوتا۔ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ جو ثلاث ہے یا مثلث ہے یہ عدد ہی ہے نا، ٹھیک ہے، عدد ہے، ثلاثتون، ثلاثتون آپ نے خود کہا، عدد میں وصف نہیں ہوتا، وصف مشتق ہوتا ہے، وصف مشتق ہوتا ہے، عدد میں وصفی معنی نہیں ہے۔ تو جواب میں فرماتے ہیں علماء کرام،
کہ عنوان دو قسم کے ہوتے ہیں آقا جان، عنوان اولیہ، عنوان ثانویہ، ٹھیک ہے، عنوان اولیہ، عنوان ثانویہ۔ عنوان اولیہ جو ہے وہ جو عدد کا ہے ان میں وصف کا معنی نہیں ہے، عدد میں وصف کا معنی نہیں ہے، عنوان اولیہ۔ لیکن عنوان ثانویہ کے تحت فرض کیا گیا ہے کہ ان میں وصف کا معنی ہے، یعنی جب ثلاثتن سے ثلاث بن گیا یا مثلث بن گیا نا آقا جان، اب ان کے اندر وصف کا معنی جو ہے نا فرض کر لیا گیا ہے کہ ان کے اندر وصف کا معنی ہے، ٹھیک ہے، پس بعنوان ثانویہ ان کے اندر وصف کا معنی ہے، یعنی مطلب بعدی آقا جان توجہ فرمائیے وہ یہ ہے اما الوصفو، ٹھیک ہے، پہلی عدل کی وضاحت ہو گئی اور دوسری جو ہے ابھی وصف کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وصف علمیت کے ساتھ جمع اصلاً نہیں ہو سکتا ہے، وصف علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ سوال کیوں جی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سبب وصف ہو دوسرا علم ہو، تو وصف اور علم کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کیوں؟ عرض خدمت ہے آپ عزیزوں کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ علم میں معنی کیا ہوتا ہے؟ جزئی، اور وصف میں معنی پایا جاتا ہے کلی۔ تو آپ بہتر جانتے ہیں کلی ایک مفہوم عام ہے، جزئی کا جو مفہوم ہے وہ خاص ہے، تو کلی اور جزئی جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ وصف کے اندر عمومیت ہے اور علم کے اندر علم خاص ہے، یعنی جزئی ہے، کلی جزئی جمع نہیں ہو سکتے۔ با الفاظ دیگر وصف عام ہے، علم خاص ہے، خاص اور عام جمع نہیں ہو سکتے ہیں، وجہ یہ ہے، پس وصف علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ اور وصف کی غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے، کیا شرط ہے آقا جان؟ کہ اصل وضع میں، اصل خلقت میں بنانے والے نے اس کو وصف کے لیے ہی بنایا ہو۔ وصف غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ اصل خلقت میں بنانے والے نے، واضح نے ابتدا میں ہی اس کو وصف کے لیے بنایا ہو، بعد میں اگرچہ جو ہے اس سے تبدیل ہو کر ممکن ہے علم بن گیا ہو۔ ابتدا میں وصف کے لیے تھا، بعد میں وصفیت سے نکل کر ممکن ہے علم بھی بن گیا ہو، لیکن ہم نے اس کی اصل اولی دیکھنی ہے، اصل وضع کو دیکھنا ہے۔ اصل وضع اگر وصف کے لیے تھی تو یہ غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے میرے عزیزو، جیسے جناب جیسے اسود اور ارکم ہیں، اسود اور ارکم شروع میں بنانے والے نے اس کو وصف کے لیے بنایا تھا، اسود سیاہ سانپ، ارکم رنگین سانپ کو کہتے ہیں، یہ وصف تھے۔ بعد میں جو ہے اسود اور ارکم تبدیل ہو کر سانپوں کے نام بن گئے، اسود سیاہ سانپ، ارکم وہ جو رنگین سانپ ہے اس کا نام بن گیا، اگرچہ بعد میں اسود اور ارکم سانپوں کے نام بھی بن گئے، لیکن یہ ہم نے میرے عزیزو دیکھنا بہت مہم نکتہ ہے کہ وصف ابتدا میں بنانے والے نے اسے صفت کے لیے بنایا، وصف کی یہ شرط ہے۔ تو اسود اور ارکم کیونکہ بنانے والے نے اس کو وصف کے لیے بنایا تھا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ اسود اور ارکم کیا ہوں گے آقا جان؟ غیر منصرف ہوں گے، کیونکہ آپ کہیں گے ایک وزن فعل ہے اور دوسرا اس کے اندر کیا پایا جا رہا ہے آقا جان؟ وصف پایا جا رہا ہے۔ میں بار بار تکرار کر رہا ہوں، وصف کا غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے آپ نے کس کو دیکھنا ہے؟ حقیقت دیکھنی ہے، اصل وضع دیکھنی ہے۔ وصف بنانے والے نے اصل وضع میں یہ جو ہے نا اس کو کس کے لیے بنایا ہو؟ وصف کے لیے بنایا ہو، اگرچہ بعد میں وہ تبدیل ہو جائے، وصف سے علم بھی بن جائے، ہم نے اس کی ابتدا دیکھنی ہے وصف کے لیے تھا یا نہیں۔ لہٰذا اگر ایک چیز اصل وضع میں ابتدا میں وصف نہیں ہے، عارضی طور پر وصف کے طور پر استعمال ہو رہی ہو، پھر بھی میرے عزیزو پھر وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی۔ یعنی کیا؟ اگر ایک اصل وضع میں تو کچھ اور تھی، عارضی طور پر وصف میں استعمال ہو رہی ہے، عارضی طور پہ، ٹھیک ہے،
وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتی۔ جیسے جناب اربع کہیں گے، مررتو بے نسوتن اربع، اربع عورتوں کی صفت ہے، میں 4 عورتوں کے پاس سے گزرا، تو یہ اربع جو ہے ٹھیک ہے آیا تو وصف ہے، لیکن اربع کو آپ کہیں وزن فعل بھی ہے اور وصف بھی ہے، لہذا غیر منصرف ہے۔ نا یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اربع کی وضع اولی کیا میرے عزیزو؟ عدد کے لیے ہے، یہ وصف کے لیے عارضی طور پر استعمال ہو رہا ہے، تو جو عارضی طور پر استعمال ہو رہا ہو وہ وصف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ توجہ فرما لیں اس بات کو۔ اما الوصف فلا یجتمع مع العلمیت، وصف علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا اصلاً ابداً۔ وجہ بتا دیجیے کیوں جمع نہیں ہوتا؟ کیونکہ وصف عام ہے، علم خاص ہے، عام اور خاص جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ وَصْفًا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ، شرطُهُ وصف کی شرط یہ ہے أَن يَكُونَ وَصْفًا، کیا شرط ہوگا جان؟ کہ یہ أَن يَكُونَ وَصْفًا وصف ہو، فی اصل الوضع اصل وضع میں وصف ہو، یہ شرط ہے۔ فَأَسْوَدُ وَأَرْقَمُ غیر منصرف، اسود اور ارقم غیر منصرف ہیں۔ اسود و ارقم مبتدا بنا لو گے معطوف بنا کر، منصرف خبر، اسود و ارقم غیر منصرف۔ وَإِن صَارَ اسمین للحیۃ، اگرچہ سارا یہ دونوں اسود اور ارقم کیا ہو گئے ہیں؟ اسمین للحیۃ، سانپ کے 2 نام ہو گئے ہیں۔ لِأَصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، کیوں اگر جان اگرچہ سانپوں کے نام میں پھر بھی غیر منصرف بن رہے ہیں؟ لِأَصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، کیونکہ ان دونوں ہما اسود اور ارقم کی اصالت وصف میں تھی، کیونکہ یہ کیا تھی اگر جان؟ اصالت ان کی وصفیت میں تھی، وصف تھے، ٹھیک ہے۔ وَإِن صَارَ، نا جو ان ہے نا، ان وصلیہ شرطیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان وصلیہ شرطیہ کی نشانی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ان وصلیہ شرطیہ کی نشانی یہ ہے کہ اس سے پہلے واو آتی ہے۔ ان وصلیہ شرطیہ کی نشانی یہ رکھیں کہ اس سے پہلے واو ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسرے شرطیہ میں اور ان وصلیہ میں کیا ہے جی؟ کیا فرق ہے؟ جو ان شرطیہ ہے خالی وصلیہ نہیں ہے، اس کو شرط کو جواب چاہیے، جواب شرط چاہیے، جزا چاہیے۔ ان وصلیہ کو جواب شرط کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ ہے ان وصلیہ کا جان۔ وَإِن صَارَ اسمین للحیۃ، سارا ٹھیک ہے افعال ناقصہ میں سے ہے، سارا ایک ضمیر اس کا اسم ہے، اسمین سارا کی کیا جان بنے گی؟ خبر ہے۔ ان صَارَ اسمین للحیۃ، اگرچہ یہ 2 سانپ کے نام بن گئے ہیں کیونکہ اصل میں وصفیت کے تھے، لہذا غیر منصرف ہوں گے۔ وَأَرْبَعُ فِي قَوْلِكَ مَرَرْتُ بِنِسْبَةٍ أَرْبَعٍ منصرف، عبارت میں اربع مبتدا منصرف خبر۔ اربع فی قولک، اربع آپ کے قول میں، مررتو بنسبۃ اربع، میرے عزیزو یہ کیا ہے؟ منصرف، منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ عرض کر چکا ہوں وصفیت بھی ہے، اربع صفت ہے نسوہ کی، عورتوں کی، ٹھیک ہے، اور وزن فعل بھی ہے، تو یہ کیوں جی ایسا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، دلیل مع ان فیہ وصفیت، باوجود اس کے کس میں وصفیت بھی ہے، کس میں بلا؟ اربع میں، فیہ یعنی اربع میں، وزن الفعل، اور وزن فعل بھی ہے میرے عزیزو، مع ان فیہ وصفیتا وزن الفعل، باوجود اس کے اس میں وصفیت بھی ہے، وزن فعل بھی ہے۔ وصفیتاً و وزن الفعل، یہ کیا بنے گا؟ انا کا اسم، فی خبر مقدم ہے، لعدم الاصلیت فی الوصف، کیونکہ اربع عدم الاصلیت فی الوصف، وصف میں اصل نہیں ہے، اربع اصل میں عدد کے لیے ہے، وصف کے لیے نہیں ہے۔ موفق باشی، مؤید باشی، خدا شمارہ حفظ کنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔